یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 27 تا 32 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جس وقت کہ وہ کھڑے کیے جائیں گے دوزخ پر، پس وہ کہیں گے اے کاش ہم پھر بھیج دیے جائیں اور ہم نہ جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیتوں کو اور ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے۔ نہیں بلکہ ظاہر ہو گیا جو یہ چھپاتے تھے پہلے، اور اگر پھر بھیجے جائیں تو پھر وہی کام کریں گے جس سے منع کیے گئے تھے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی زندگی، اور ہمیں پھر دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اور اے کاش کہ آپ دیکھیں اس وقت جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، تو فرمائے گا اللہ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے اپنے رب کی۔ فرمائے گا تو چکھو عذاب اپنے کفر کے بدلے میں۔ تباہ اور خسارے میں آ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھوٹ جانا، یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر قیامت اچانک تو کہیں گے اے افسوس کیسی کوتاہی ہم نے اس میں کی، اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر۔ خبردار ہو جاؤ کہ وہ برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگانی کچھ نہیں مگر یہ کہ کھیل اور تماشا، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہترین ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ مذکورہ آیات میں
اللہ رب العزت نے مجرمین کا ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ دوزخ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے اور عذاب ان کے لیے تیار ہوگا اور وہ دیکھ لیں گے کہ اب ہمیں اس عذاب میں مبتلا ہی ہونا پڑے گا، تو پھر اس وقت یہ افسوس بھی کریں گے اور اس بات کی تمنا کریں گے کہ ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے۔ اور قرآن مجید نے مختلف انداز پر مختلف مقام پر ان کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ جب جہنم میں چلے جائیں گے تب بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم دنیا کے اندر اللہ کی آیات کی تکذیب اور کفر اور شرک نہیں کریں گے۔ ان آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے رب کے بھیجے ہوئے احکام اور پیغامات کی تکذیب نہیں کریں گے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے اگر ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن جو کچھ یہ اپنے دلوں کے اندر چھپایا کرتے تھے وہ ظاہر ہو گیا ہے اور ان کے اعمال کی سزا ان کے سامنے آ چکی ہے۔ پھر یہ جس چیز کی تمنا کر رہے ہیں یعنی دنیا کے اندر دوبارہ بھیجے جانے کی، تو اگر انہیں بھیج بھی دیا جائے تب بھی یہ لوگ وہی کام کریں گے جس سے انہیں دنیا کے اندر منع کیا جاتا رہا، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں اپنے اس قول میں کہ ہمیں بھیج دیا جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور احکامات کی تکذیب اور تکفیر نہیں کریں گے، اور یہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جزا اور سزا کے انکاری ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے یہ کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں قیامت کے دن کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اس کے واقع ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور تم سب اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے اور اپنے اعمال کی جواب دہی تمہیں کرنا ہوگی۔ کیا یہ بات حق کے ساتھ تمہیں دنیا میں نہیں کہی گئی تھی؟ اب چونکہ اس چیز کا مشاہدہ وہ قیامت میں کر لیں گے تو جواب میں کہیں گے بلا وربنا، اے ہمارے رب یہ بالکل سچ ہے، ہم قسم کھاتے ہیں کہ یہ قیامت کا واقع ہو جانا یہ بالکل سچ ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کو یہ نہیں مانا کرتے تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے تو پھر اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو، تو انہیں عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ خسارہ اور تباہی کے اندر وہ لوگ آ گئے جنہوں نے قیامت کے دن اللہ سے ملنے کا کوئی یقین نہیں رکھا، اور جب قیامت ان پر آ جائے گی تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے بڑی کوتاہی کی، یعنی اس قیامت کے لیے اور اس موقع کے لیے ہم نے دنیا کے اندر کوئی تیاری نہیں کی، اور آج اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے اور ہمارے اعمال برے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائیں گے، یعنی برے اعمال کا بوجھ ان کی پیٹھوں پر لاد دیا جائے گا۔ اور یہاں یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ وہ اعمال تو مجسم نہیں دنیا کے اندر، تو ان کی پیٹھوں کے اوپر یہ اعمال کیسے رکھے جائیں گے اور یہ بوجھ کیسا ہوگا، جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ برا بوجھ ہے، بہت ہی برا بوجھ ہے، یعنی برے اعمال کا بوجھ ان کے اوپر جو ہوگا یہ بہت ہی برا ہوگا۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال مجسم کر دیے جائیں گے، جس طرح کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جسم کو بنایا تو وہ بھی گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے، اور اس پورے جسم میں صرف زبان ایسی ہے جو خود بھی گوشت پوشت کی بنی ہوئی جسم کا حصہ ہے، لیکن زبان بول رہی ہے اور جسم کے دوسرے اعضاء خاموش ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت زبان کو بند کر دیں گے اور جسم کے دوسرے اعضاء کو بولنے کی قوت عطا فرما دیں گے، اور اسی طرح اجسام کو بھی مجسم کر دیا جائے گا۔ اس لیے اعمال کے وزن کی بات ہو رہی ہے۔ جب اعمال کا وزن اسی صورت میں ہوگا جب ان کا کوئی جسم ہو
یہ مجسم ہو، متشکل ہو، پھر ان کا وزن کیا جائے، اور پھر اعمال جس کے وزنی ہو وہ کامیاب ہو، اور جس کے اعمال وزنی نہ ہوں وہ ناکام ہو۔ اور آخری آیت میں دنیا کی زندگی سے متعلق فرمایا گیا کہ یہ کھیل اور تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ اسی کے اندر مگن ہیں جس طرح کے کھیل اور تماشے کے اندر لوگ مگن ہوتے ہیں، اور انہیں آس پاس کی کوئی خبر نہیں ہوتی، وہ بے خود ہوتے ہیں ان چیزوں میں۔ لیکن فرمایا کہ یہی دنیا ہے جس میں متقی اور پرہیزگار یہاں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اور آخرت کا گھر ان کے لیے فرمایا بہترین ہے اس دنیا کے مقابلے میں۔ تو دنیا ان کے حق میں کہ جو یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یعنی اوقات کا یہاں پر ملنا، اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا، پھر اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرنا، بلا شبہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا مشاہدہ کر لیں گے، اور پھر جب وہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا کے اندر بھیجا جائے، تو وہ اس کا انکار کیسے کریں گے؟ فرمایا گیا کہ انکار اس معنی میں نہیں کہ واقعات اور حقائق کا انہیں یقین نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلامی حقائق کا پوری طرح یقین رکھتے ہیں، لیکن عناد کی وجہ سے انکار اور تکذیب پر جمے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ایسے لوگ جب اگر انہیں دنیا میں واپس آنے کے بعد قیامت اور دوبارہ زندگی اور آخرت کے تمام حالات کا پورا یقین رکھنے کے باوجود محض شرارت اور عناد کی بنا پر یہ تکذیب کر رہے ہیں، جیسے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرمایا گیا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی یہ لوگ ہماری آیات کا انکار اور تکذیب تو کر رہے ہیں، مگر ان کے دلوں میں اس کے حق ہونے کا پورا یقین موجود ہے۔ جیسے یہود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیوں کے ذریعے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ گیا کہ اگر ان کا یہ کہنا کہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو ہم مومن صالح بن جائیں گے، اللہ رب العزت نے ان کے اس فریب کو اور جھوٹ کو واضح کر دیا کہ یہ لوگ وہی کریں گے جو پہلی زندگی کے اندر کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔